معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگا کہ گزشتہ ہفتے بھی نماز کے متعلق کچھ مسائل موٹی سی باتیں بتلائی گئی تھیں، اور ضروری سمجھا جاتا ہے کہ کچھ باتیں رہ گئی تھی۔ نماز کے فرائض اور واجبات اور نماز جنازہ جو فرض کفایہ ہے اس کے متعلق آج کی ویڈیو میں بتلانا ہے، تو آپ حضرات توجہ کے ساتھ ایک بار ضرور سماعت فرمائیں۔ میرے بھائیو، نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دینے کا چاہا اللہ رب العزت نے، تو اپنے پاس بلا کر نماز جیسا تحفہ عنایت فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی محسوس کی کہ اب تو مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا ہے۔ تو نماز کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اصول سے ہم دور ہیں تو ہماری نماز کیسے قبول؟ اگر ہمارا وضو نہیں تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ اگر نواقض وضو میں سے کوئی ہمیں پیش آ جاتا ہے نماز کی حالت میں، یعنی یا ریح کا خارج ہونا، یا منہ بھر کے قے ہو جانا، یا اسی طریقے سے مجنون یا پاگل ہو جانا، یا بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، یا لیٹ کر یا سہارے لگا کر سو جانا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو نواقض وضو میں داخل ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمیں وضو کرنے کے بعد پیش آ گئی اور پھر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ اور نماز کے فرائض جو 14 ہیں، 7 باہر کے اور 7 اندر کے۔ 7 باہر کے میرے بھائیوں یہ ہیں کہ جگہ کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، اور سطر کا چھپانا۔ سطر ہمارا رکوع کی حالت میں میرے بھائیوں وہ سلے جو جنس کی پینٹ اور سیٹ پہنتے ہیں، بلیان پہنتے ہیں، جب رکوع میں چلے جاتے ہیں تو وہ اوپر آ جاتا ہے اور وہ جنس کی پینٹ کے نیچے کا حصہ نظر آتا ہے، جس پر دوسروں کی نظر بھی پڑتی ہے تو ان کا بھی دماغ ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ اور نماز کی حالت میں سطر کا چھپانا فرض ہے، تو آپ ایسا لباس پہن کر آئے جس سے پورا سطر چھپا رہے۔ اور نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، نماز کی نیت کرنا کہ اگر ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نہ ہو نیت، اگر ہم عصر کی پڑھ رہے ہیں تو مغرب کی نہ ہو۔ دل سے نیت کرنا اصل نام ہے دل کا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت ہے کہ میں جمعے کی نماز پیچھے پیش امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھ رہا ہوں، بس کافی ہے میرے بھائیوں اندر کے کہ قیام کرنا، یعنی تکبیر تحریمہ کہنا، اور قیام کرنا، اور قرات کرنا، قرآن مجید کا پڑھنا، اتنی 3 آیتوں کی مقدار کہ 3 بڑی آیتیں، جس طریقے سے سورہ کوثر، اگر اس سے پہلے ہماری کوئی غلطی ہو جاتی ہے، چھٹ جاتی ہے، بھول جاتے ہیں تو نماز اثر نو پڑھیں گے۔ اگر اس کے بعد کوئی چھٹ جاتا ہے تو واجبات میں آ جاتا ہے، جو نماز کے 14 واجبات ہیں، تو پھر ہم تشہد کے بعد سجدہ سہو کریں گے اور اس کے بعد نماز مکمل ہو جائے گی، یعنی سجدہ سہو کے بعد۔ اور اسی طریقے سے رکوع کرنا، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا، اور ہر رکعت میں دونوں سجدے کرنا، اور لفظ سلام کے ساتھ نماز کو مکمل کرنا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں ہمیں ضرور دھیان میں رکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ نماز فرض ہے، بتلایا گیا تھا کہ نماز فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔
کہ بے شک نماز فرض ہے مسلمان مردوں عورتوں پر، اور اس کے علاوہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی بستی میں 50 رہتے ہیں، 30 نے ادا کر لی تو فرض کفایہ سب سے ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی نماز ہے کہ اگر میرے اوپر فرض ہے تو ضرور پڑھنی ہوگی۔ اگر ہمارے بچے جوان ہوں گے تو ان کو ضرور نماز کی تربیت اور نماز کی تلقین اور نماز کا حکم کرنا ہوگا، نماز کو بتلانا ہوگا کہ بھائی نماز پڑھو، قبر میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اسی طریقے سے فرض کفایہ میں نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں، یعنی ایک تو قیام کرنا، سیدھا کھڑا ہونا، اور دوسرے 4 تکبیر جو کہی جاتی ہے، اور 4 سنتیں ہیں۔ 4 سنتیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے سنیں کہ نیت کس طریقے سے، کہ نیت کرتا ہوں کہ میں نماز جنازہ فرض کفایہ سے درود واسطے اللہ تعالیٰ کے اور ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے اور درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس میت کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے پیش امام کے اللہ اکبر۔ اب پہلی تکبیر کہنے کے بعد جب ہاتھ باندھ لے پھر امام صاحب کی آواز آئے گی تکبیر کی تو آپ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ پڑھیں گے جو سنت ہے۔ اس کے بعد تکبیر کی آواز آئے گی اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں عید کی طرح بلکہ ہاتھ باندھے کر ہی تکبیر کہتے ہوئے درود ابراہیمی پڑھنا بھی علماء نے بتلایا ہے۔ اور اگر وہ درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اسی طریقے سے پھر تکبیر کہی جائے گی اور اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اسی طریقے سے تکبیر کہہ کر سلام پھیر لیں گے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف کھڑے کھڑے۔ یہ جو دعا بتلائی گئی ہے اللہم اغفر لحینا، یہ بڑے کی ہے، بالغ مرد عورت کی، نابالغ بچے اور بچے کی نابالغ بچے کی دعا یہ ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وسخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور نابالغ بچی کی دعا نماز جنازہ کی اللہم اجعلہا لنا، وہاں ہو یہاں ہا، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وسخرا واجعلہا لنا شافعتا، وہاں شافعا ہے یہاں شافعتا ومشفعا۔ تو یہ نابالغ بچی اور بچے کی نماز جنازہ کی دعا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں نماز کے فرائض واجبات ضرور سیکھنے چاہیے، وضو کے فرائض غسل کے فرائض ضرور سیکھنے چاہیے، اور کیونکہ یہ نماز کی اہم چیزیں آپ حضرات کے سامنے بتلائی گئی ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں فرائض میں سے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر ہمارا وضو ہی نہیں ہے تو نماز کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور صحیح سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز میں 51 سنت ہے، ان کو بھی اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے، فکر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔